الله وبركاته أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد محترم دوستو بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کل ہم نے دعا سے متعلق بہت ساری چیزیں سنی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگیں۔ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جس سے ہم کام لینا چاہتے ہیں یا نکالنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کا ماہر ہے بھی یا نہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ بندے میں کتنا پاور ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اگر ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ میں فلاں کام فلاں سے کروانے والا ہوں یا میں فلاں کام فلاں سے چاہتا ہوں تو مختلف رائے ان کو آتی ہے، ارے اس سے نہیں ہو پائے گا۔ اور اکثر یہ کہتے نا، کوئی بڑا کام اگر کسی کو دینا ہوتا ہے تو اکثر یہ جملہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ زمین پہ جتنا ہے اوپر دکھ رہا ہے اس سے زیادہ زمین کے نیچے ہے، مطلب اس کی پہنچ بہت لمبی ہے۔ تو دوستو، ہم اگر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ کر مانگیں گے تو مانگنے میں کچھ اور مزہ ہوگا اور اس کی قبولیت میں بہت زیادہ تیزی ہوگی، جلد قبول ہوگی دعا۔ اس لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا، پوری انسانیت مل کر اللہ رب العزت سے ایک ساتھ مانگے اور اتنا مانگے کہ اپنی خواہش، اپنی ضرورت کی حد پار کر دے، اور اللہ رب العزت جتنا انہوں نے مانگا ہے اس سے 10 گنا زیادہ دے دے۔ یعنی دوستو، ہم سوچ نہیں سکتے اتنا دے دے اللہ، تو اللہ کے خزانے میں سے کتنی کمی ہوگی یہ سب دینے کے بعد۔ اور صرف موجودہ انسان نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان، وہ سب مل کر مانگے، سب کو اللہ دے دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ ایک پرندہ سمندر پر کے کنارے بیٹھے اور اس سے اپنے چوچ میں پانی لے لے گئے تو جتنا اس کی چوچ میں پانی آئے گا اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کوئی سوئی پانی کے اندر سمندر میں ڈبائے اور اٹھا کر کے دیکھے کہ سوئی پر کتنا پانی ہے، تو اللہ سب کو دے دے اپنے خواہشات کے مطابق، اس کے باوجود اللہ کے خزانے میں ایک وہ سوئی پہ جتنا پانی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہے۔ کیسے ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود خزانے ہیں۔ جب یہ سوچ کر کے مانگیں گے دوستو تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یقین یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھ کو دے کر ہی رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بھلائی مجھ کو اللہ پہنچا کر رہے گا تو وہ پہنچ جاتی ہے، اور اگر ڈاؤٹ ہے بندے کو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہے۔ تو ہم اپنے گمان کو اچھا کریں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، ہم تفسیر میں سن رہے ہیں خلاصہ قرآن میں کہ کیسے کیسے صحابہ پہ حالات آئے، لیکن ان حالات نے صحابہ کرام کو اور مضبوط بنایا۔ حالات آتے ہیں دوستوں مضبوط بنانے کے لیے، حالات جو ہے پیچھے ڈھکیلنے کے لیے نہیں آتے۔ جیسے بچوں کا ہر سال امتحان ہوتا ہے، تو بچوں کا امتحان کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر کوئی 5ویں میں امتحان دے رہا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ 6ٹھی میں جائے، یہ نہیں ہے کہ 4تھی میں ہی رہے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال ہم وہ گمان جو کریں اللہ سے اچھا کریں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے چیز کہ ہم، روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ تنگیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس کی اللہ رب العزت دعا جلد قبول کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب خوشحالی ہو، جب حالات اچھے ہو،
جب جو ہے ہاتھ میں پیسہ ہو، جب جو ہے سہولتیں ہو، اس وقت پہ اللہ سے مانگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ تنگی کے موقع پر اور جو ہے مصیبت کے موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اور وہ خوشحالی میں دعا نہیں کرتا بلکہ ہلاک کے وقت کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے، کبھی سنی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ خوشحالی میں بھی اللہ سے جڑا ہوا تھا، خوشحالی میں بھی اللہ سے مانگتا رہتا تھا، تو فرشتے کہتے تھے یہ تو مانوس آواز ہے، ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کو جلد قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پر حالات ہو یا نہ ہو، ہم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے دعا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اور اتنی پیاری دعا کر رہا تھا وہ کہ اللہ کے نبی کو بھی اس پہ پیار آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنی اچھی دعا کر رہا ہے، یہ آج دعا قبول کر لے گا، کرا لے گا۔ یہ کیا کر لے گا؟ دعا قبول کرا لے گا، لیکن چاہیے اسے کہ وہ اپنی دعا پر مہر لگا دے۔ صحابہ نے کہا مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا جو مانگ رہا ہے اس کے بعد وہ آمین کہے تو اس کی دعا سلھ ہو جائے گی اور اللہ کے بارگاہ میں جائے گی۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں دوستوں، اگر کوئی دعا کرا رہا ہے یا امام صاحب دعا کرا رہے ہیں اور ہم آمین کہیں، صرف یہی ادب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اکیلے بھی دعا کر رہے ہیں تو ہم اپنی دعا کے بعد آمین کہیں، یہ بھی ادب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا اس کے ذریعے بھی قبول ہو جائے گی، ہم جو دعا مانگے بھی اور خود آمین بھی کہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعا قبول کروانے کے لیے دعا پر اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے اصرار کرے۔ جیسے بچہ اصرار کرتا ہے نا، ضد کرتا ہے، ابا دے دو، امی دلا دو، کھلونا دلا دو، چاکلیٹ دلا دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ذل جلال والاکرام، بار بار دعا میں کہو یا ذل جلال والاکرام، پھر دعا کنٹینیو کرو یا ذل جلال والاکرام۔ اس جملے کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے گویا اصرار کر رہے ہیں کہ اللہ دے دے، جیسے بچہ اپنی ماں سے، بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، ایسے اللہ رب العزت سے جملے سے اصرار کرے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اس کو بھلائیاں ملے، تو وہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرے۔ یہ دعا جو ہے یہ جلد قبول ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ دعا 3 شکلوں میں قبول ہوتی ہے، یا تو چیز خود مل جائے گی، یا پھر مصیبت ہٹا دی جائے گی، یا آخرت میں ملے گا۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے دوستوں کہ ہم نے اگر اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا مانگی تو وہ دعا ہمارے حق میں پہلے قبول ہوگی، کیونکہ فرشتے اس پر یہ جملہ اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے کسی کے لیے دعا کی ہے، اللہ رب العزت اس کی روزی میں برکت دے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی روزی میں برکت دے۔ میری دعا میں ڈاؤٹ ہے میری گڑبڑ کی وجہ سے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن فرشتوں کی دعا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں، اور دوستوں جس سے بنتی نہیں نا اس کے لیے زیادہ دعا کریں، اس کے لیے زیادہ دعا کریں۔ بھائی سے مراد یہ ہے کہ عام مسلمان بھائی ہمارے، ہم جو جس سے بنتی نہیں ہے اس کے لیے جو ہے دل میں کوئی چیز رکھتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے جا رہے تھے، جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، مشرکین میں شامل تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے تھے۔ اور ایک دن پہلے اللہ کے نبی ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، اے اللہ عمر اور ابو جہل اس میں سے جو تجھ کو پسند ہے اس کو ہدایت دے دے۔ تو دوستو کتنی بڑی بات ہے، جو قتل کے چکر میں ہے اس کے لیے اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا نتیجہ، ایسا ہیرا ملا اسلام کو، قیامت تک کے لیے عمر جیسا کوئی نہیں ملا۔ اس لیے دوستو اگر ہماری کسی سے بنتی نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، انشاءاللہ وہ ہمارا بن جائے گا انشاءاللہ، اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں میں، ایمان والوں میں بہت بڑی کمی ہے کہ ہم دلوں کے اندر نفرت بغض پالتے ہیں، حالانکہ ایمان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ ایمان والا اپنا دل صاف رکھتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں،
کوئی ہمارے سامنے جو ہے کوئی بولے نا اوور ایکٹنگ کر رہا، بہت زیادہ کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں. سب سے بہترین علاج ہے اس کا. بدعا نہیں کہہ رہا ہوں میں، دعا کہہ رہا ہوں. اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے دعا کریں. اسی طرح دوستو دعا کے موقع تلاش کریں. دعا کے موقع تلاش کریں. دعا کے موقع تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ احادیث کے اندر دعا کی قبولیت کے وقت بتائے گئے ہیں. آدمی جب بہت زیادہ خوف میں ہو، اس کو اپنی جان کا خوف ہو، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں یہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، صاف حدیث ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، یہ سب سے اہم چیز. اذان ہو گئی، ہم مسجد میں آ گئے، یا اذان سے پہلے ہم مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، اب ہم نے سنت ادا کر دی اور فرض نماز کے انتظار میں ہیں. یہ جو درمیان کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں اور ایسی بات، ہنسی مذاق. اللہ معاف کرے دوستو، ہمارے مسجد کے اندر ماشاءاللہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن ایک کمی ہماری مسجد میں کہ اذان اور نماز کے درمیان دوستو یہ آپس کی باتیں بہت ہوتی ہیں. فقہاء نے لکھا ہے اذان ہو گئی، اس کے بعد سے لے کر جماعت کے ہونے تک کوئی کسی بھی قسم کی بات، چاہے دین کی بات، دنیا کی بات تو مسجد میں کرنا ہی نہیں، دین کی بھی بات ہو تو وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے اللہ رب العزت صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ رہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی نماز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا یہ نماز میں شامل ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نماز میں کوئی بات چیت نہیں، نماز میں کوئی اور چیز نہیں نماز کے علاوہ، اسی طرح انتظار میں بیٹھنے والا گویا نماز کی حالت میں رہے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور انگلیاں پھوڑ رہا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا. معلوم ہوا دوستوں جیسی حرکت ہماری نماز میں ہوتی ہے، نماز سے پہلے بھی وہی ہونی چاہیے. ہم پوری دنیا داری بھول جائیں، جب اذان ہو گئی نا سب ختم. تو میری درخواست ہے بھائی، بہت عام طور پہ ہماری کمی ہے ہماری مسجد کے اندر، اکثر دوسری مسجد میں بھی ہوگی لیکن ہم تو ہماری مسجد کے ذمہ دار ہیں، تو ہم اس بات کی فکر کریں، کوئی بات نہیں کریں گے. آدمی اگر ایک دل پہ فکر لے گا نا تو دوسرا خود بخود چپ بیٹھے گا. ابھی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، غور بھی کیا ہوگا، اگر اس وقت میں کوئی میرے سے بات کرنے آتا ہے نا تو میں اس کو ایسے کرتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا اس کو، کیونکہ اس کو معلوم نہیں بیچارے کو مسئلہ. ابھی آج معلوم ہو گیا، ابھی ایسا بھی نہیں کروں گا، جس کو نہیں معلوم اس کے ساتھ کروں گا. تو بہر آپ بھی ایسے ہی کریں، کوئی بات کرنے آئے خاموش رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے. اور اس وقت میں ہاں اس میں خاص بات، اللہ رب العزت اس موقع پر دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے کسی کو جو ملی ہو وہ ہے عافیت. وہ کیا ہے؟ عافیت، یعنی اس کے کام آسانی سے بن جائے، دنیا کے بھی کام آسانی سے بنے، دین کے بھی کام آسانی سے بن جائے. یہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اللہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ یہ نماز، اذان اور نماز کے درمیان میں اللہ سے عافیت مانگو. کیا مانگنا ہے؟ عافیت مانگنا ہے. کہ دکان پہ میں 2 ہی گھنٹے بیٹھتا ہوں لیکن میرا کام پورا ہو جاتا ہے، یہ ہو گئی عافیت. ایک آدمی دکان پہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک مر رہا ہے تو اس کو اتنا نہیں مل رہا جس کو، تو یہ عافیت، میں عافیت کی مثال دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ عافیت کے ساتھ سب کام بن جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. تو یہ درمیان میں عافیت مانگے انشاءاللہ. اسی طرح دوستو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ محال دعا نہ کریں. محال دعا، محال کا مطلب ہے ناممکن دعا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے اے اللہ سمندر کو میٹھا کر دے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ سمندر کو شہد بنا دے، ممکن ہے اللہ کے لیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میٹھا کر کے تو کیا کرے گا؟ تو ایسی دعا کرنا جو محال ہو. کیا ہو؟ محال ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دعا کر بیٹھے کہ ہم کسی اسٹیشن پہ گئے اور گاڑی چھوٹ گئی ہے، اے اللہ گاڑی کو واپس لے کے آ. یہ محال دعا ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو محال دعاؤں کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ کوشش کرے، محنت کرے اور پھر
دعا پر اور اللہ پر بھروسہ کریں. اسی طرح دوستو ایک لاسٹ چیز بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر مجھ کو شب قدر مل جائے, کیا مل جائے؟ شب قدر مل جائے, اور میں اس وقت کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوں, مطلب اتنی قبولیت کا موقع, اتنی مبارک جگہ, اتنا مبارک وقت, اور اللہ مجھے دعا کی توفیق دے کہ بندے مانگ, کیا مانگتا ہے, تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں میں, تو میں اس وقت کیا مانگوں؟ یہ بہت کام کی بات ہے دوستوں, اس کو ذہن میں رکھے اور نوٹ کر لے ذہن میں, اور ڈائری میں بھی نوٹ کرے. میں نے ڈائری میں آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے نوٹ کر کے رکھا تھا, آج دیکھا تو وہ یاد آیا. انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں مانگو. شب قدر ہے, بیت اللہ کا پردہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اللہ رب العزت پورے جلال کے ساتھ, پوری رحمتوں کے ساتھ دینے کو تیار ہے, اور ہمیں مانگنا ہے, مانگو. تو انہوں نے کہا 4 چیزیں مانگنا ہے. سب سے پہلے جو ہماری دنیا و آخرت کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت. وہ کیا ہے؟ اگر ہم کو ہدایت مل گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہدایت مطلب ہمارا اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہو جائے, اللہ کی طرف سے ہر چیز میں ہمارے لیے رہبری ہو. تو روزانہ ہم بھی دوستوں سب سے پہلے جو مانگیں گے وہ ہدایت مانگیں گے. کیا مانگیں گے؟ ہدایت. دوسری چیز, سب سے بڑی چیز, مغفرت. ہدایت کے بعد کیا ہے؟ مغفرت ہے, کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر یا آخرت میں ہم کو کھڑا کرے اور یہ کہے کہ میرے بندے میں نے تم کو معاف کر دیا. اتنی بڑی بات ہے, اس کو کہتے ہیں مغفرت. ہم سنتے نا اللہ مغفرت کر دے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہمارے سامنے ہو, اللہ ہم سے کہے اے بندے تم نے جو بھی کیا دنیا کے اندر میں نے تم کو معاف کر دیا. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تیسری چیز, جیسے میں نے کہا عافیت. کیا؟ دنیا کے ہر کام اور آخرت کے ہر کام میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. ہم نماز پڑھنے کا ارادہ کریں, آسانی ہو جائے. ہم صدقہ کرنے کا ارادہ کریں, آسانی سے ہمارے جیب میں پیسے صدقہ دے دیں. یہ عافیت ہے. جو بھی کام آسانی سے ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں عافیت. تو تیسری چیز مانگنی ہے عافیت. عافیت مل گئی, سب مل گیا. چوتھی اور آخری چیز, اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے. کیا مانگے؟ سب چیزوں کے لاسٹ میں تا ہے دوستوں. ہدایت, مغفرت, عافیت, قبولیت. یہ یاد رکھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. قبولیت کا کیا مطلب ہے دوستو؟ اللہ رب العزت ہماری قابلیت کو نہیں دیکھتے کہ اس بندے کے پاس کتنا علم ہے, اس کے پاس کتنی صلاحیت ہے, یہ کتنا مال خرچ کرتا ہے, بلکہ اصل تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں, اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر, اور کہا کہ اللہ اس کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا. اتنا بڑا کام کیا, وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کیا, لیکن اس کے باوجود الفاظ کیا ہے؟ ربنا تقبل منا. اے اللہ قبول کر لے. کیونکہ اللہ قبول کر لے نا دوستو, پھر دنیا تیل لگا دے گی, اور اللہ قبول نہ کرے تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ سب دعاؤں کی چیزیں تھی. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر دعا مانگے دوستو, انشاءاللہ ہمارا بیڑا ضرور پار ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو محنت سے عمل کی توفیق دے.